پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اس اقدام کو کم از کم میں تو ضرور سراہوں گا کہ یہ اس بات کا ادراک تو ہوا، اس چیز کو سراہا تو گیا، اس چیز کو محسوس تو کیا گیا کہ یونیورسٹیز کا ماحول جو ہے وہ اب تبدیل ہو رہا ہے، اور اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو ہو سکتا ہے حالات بے قابو ہو جائیں اور دمادم مست قلندر جو ہے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہوئی نظر آئے۔ لیکن ہر یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے اس کو اپنی ذاتی حیثیت میں رہتے ہوئے حالات کو کنٹرول کرنا ہے، حالات کو بہتری کی جانب لے کر جانا ہے، طلبہ کی ذہن سازی کرنا ہوگی کہ جس مقصد کے لیے والدین ان کو تعلیمی اداروں کے اندر بھیجتے ہیں وہ اسی مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں تگ و دو کرتے ہوئے نظر آئیں، نہ کہ وہ اپنے اپنے قبلے جو ہیں اپنے اپنی سیاسی جماعتوں میں بنا لیں اور اپنے اپنے گروہ میں جو ہے ایک دوسرے کو مارنے، ایک دوسرے کو پیٹنے اور ایک دوسرے کے خلاف متحد ہو کر نظر آئیں۔ آج ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے نجی ہوٹل میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے، اور اس ضرورت پر زور دیا گیا ہے کہ کوئی ایسا میکانزم تیار کیا جائے تاکہ طلبہ جو ہیں وہ رائٹ ٹریک پر ہی رہیں، وہ درست سمت میں ہی کام کرتے ہوئے نظر آئیں، نہ کہ ان کا جو قبلہ ہے وہ غلط راستے پر وہ نکل جائیں اور ان کو پھر روکنا مشکل ہو جائے۔ بات کریں گے ہم حسیب آوان صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے کہ کس طرح سے یہ انیشیٹو ذہن میں آیا اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اصل میں مقاصد کیا ہیں؟ کیا یہ کوئی سوشل میڈیا یا میڈیا کا سٹنٹ تو نہیں ہے کہ اس کو فوری طور پہ میڈیا کی توجہ گریب کی جائے اور واہ واہ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے تمام تر معاملات ٹھپ ہو جائیں، آپ کانفرنس کریں اور ایک اکٹھ ہو جائے اور اس کے بعد تمام تر صورتحال کو ٹھپ کر دیا جائے، کوئی بھی اس کے بعد انیشیٹو جو ہے عملی اقدامات کے طور پہ نہ لیا جائے؟ حسیب مجھے یہ بتائیے گا، حقیقی معنوں میں کچھ تبدیلی لانے کی خواہاں ہے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو ایونٹ ہے وہ جسٹ ایونٹ تھا، آگے مستقبل میں ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا جس سے تبدیلی کی توقع کی جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر صاحب بہت شکریہ آج آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کا مجھے ٹائم دیا۔ اگر دیکھا جائے ماضی کے جتنے بھی فیصلے، جتنے بھی معاملات یونیورسٹیز کے اندر دنگے فساد ہوتے نظر آئے ہیں، اس سے نہ صرف ادارے کو نقصان ہوا ہے بلکہ تعلیمی خرچ بھی ہوا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ایک سمجھ لیں خوف زدہ نظر آتے ہیں، تعلیمی اداروں میں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ اگر یہی معاملات جو ہے پبلک سیکٹر کے اندر رہے تو پھر آنے والے وقت میں میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لوگ زیادہ ترجیح دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر لڑائی ہونی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، حکومت خاموش بیٹھتی، کوئی ایس او پیز تیار نہیں کرتی اس کے خلاف، تو پھر وہاں اسٹوڈنٹ کیا کریں گے؟ تو اسی والے سے پنجاب ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے آج ایک نجی ہوٹل میں کانفرنس منعقد کی گئی جس کے اندر یہ انیشیٹو لیا گیا ہے کہ پنجاب بھر کے تمام تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ پیس کے نام سے جو کانفرنس ہے وہ منعقد کی جائیں تاکہ تعلیمی اداروں کا جو ماحول ہے وہ بہتر کیا جا سکے، جہاں پر ٹولرنس لیول ہے اس کو ذرا ہم مزید بہتر کریں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ مین جتنی بھی لڑائیاں، جتنے فسادات ہوتے ہیں اس کو کم کرنا ہے، مین ان کا جو موٹیو ہے یہ ہے۔ مگر اگر ہم اگر اس چیز کو اگر ہم ڈیپلی دیکھیں تو یہ تو خالی تقریروں اور خطابات کی نظر تک رہ جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم تعلیمی سلیبس کے اندر انٹر کر دیتے ہیں، اس میں انکلوڈ کر دیتے ہیں، تو میرے خیال ہے اس سے بہتر جو ہے وہ نتائج نکلیں گے۔ عملی طور پہ کتنا سیریسنس دکھانے کی ضرورت ہوگی اس موقع پر جب کہ آپ کی یونیورسٹیز کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں؟ اور پہلے تو یہ کہا جاتا تھا پنجاب کے اندر جو ہے حالات بڑے اچھے ہیں، لیکن جب یہاں کے تعلیمی ادارے اس کا تاثر دیں گے تو اس سے کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا۔ پوری دنیا کی تو بات ایک الگ رکھی جائے، پورے پاکستان کے اندر یہ کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا کہ آئے روز طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ کیا میسج آپ؟ جی بالکل، پنجاب یونیورسٹی جیسے آپ نے دیکھا، پنجاب یونیورسٹی عرصہ دراز سے ایک بڑی ہی نومینیٹڈ یونیورسٹی ہے پورے ایشیا کے اندر، اور اس کو جو ہے وہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، مگر کچھ ہی عرصے سے ایسے جو کچھ عناصر ہیں جن کی بنا پر یونیورسٹی میں آئے دن لڑائیاں، آئے دن فساد ہوتے ہیں، اب یہ یونیورسٹی جو ہے وہ فساد کے نام سے زیادہ مشہور ہونا شروع ہوگی، کیوں یہاں آئے دن تنظیمیں اور مختلف کلچرز کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس وہ جو سپیل کر دیے گئے ہیں اس کے باوجود بھی وہ یونیورسٹی کے اندر رہتے ہیں، سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، کیا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ وہاں پر ان کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کوئی ایس او پیز ان کے لیے نہیں تیار کی گئی کہ جن اسٹوڈنٹ کو ہم نے سپیل کر دیا گیا، نکال دیا گیا یونیورسٹی سے، وہ اس کے باوجود بھی یونیورسٹی میں پریشر کون بلڈ کرتا ہے کہ جب اس طرح سے حالات پھر سے دوبارہ جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے جن طلبہ کے اوپر اس طرح کے کیسز ہیں اور وہ متعدد بار آپ کو تنگ کر چکے ہیں، ماحول کو خراب کر چکے ہیں، وہ لوگ اگر دوبارہ آ کے اپنی سرگرمیوں کو شروع کرتے ہیں تو کیا یونیورسٹی سوئی ہوتی ہے؟ لیکن آج کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے آپ بتائیں کہ اس میں کس کس نے شرکت کی اور ایجنڈا کیا تھا، بیسک ایجنڈا؟ جی اس کانفرنس کا مین ایجنڈا یہی تھا کہ ہم تعلیمی اداروں کے اندر امن کو بحال کیا جا سکے، یعنی بہتری لائی جا سکے ماحول کے اندر، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہتر ماحول میں ایک ایجوکیشن کو بہتر حالات میں جو ہے وہ گیٹ کر سکے۔ تو اس
इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो चेयरपर्सन थे वो PHEC के चेयरमैन हैं डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब, वो थे, और इसके अलावा दीगर जामियात के जो वाइस चांसलर जैसे लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से मिस रुखसाना थी, फिर एजुकेशन यूनिवर्सिटी से, और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सरबरान भी जो वो इस मौके पर मौजूद थे। और उन सब ने इसी बात पे फोकस किया, इसी बात पे जोर दिया है कि आने वाले वक्त में इस फसाद से कम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लाए अमल तैयार करना होगा ताकि हमारा तलीमी निज़ाम बेहतर हो जाए। क्योंकि आपको पता ऑलरेडी पंजाब यूनिवर्सिटी का पूरे पंजाब के अंदर पाकिस्तान की कोई ऐसी एक यूनिवर्सिटी नहीं है जो दुनिया के ऊपर नॉमिनेट हो कि ये बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। जो टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज हैं बिल्कुल उनमें पाकिस्तान का कोई नाम नहीं करती। इवन के टॉप 500 में मैक्सिमम में आई थिंक जो लास्ट सर्वे मैंने जो पढ़ा उसमें एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जो कायदे आजम यूनिवर्सिटी है उसका नाम आया था। बिल्कुल सर। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से भी सबसे पहले एजेंडे को सामने रखा गया होगा, लेकिन आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या तलबा तंजीमों को, तलबा के नुमाइंदों को, या फिर वो तलबा जो कि अपना असर रसूख रखते हैं उनको भी शामिल किया गया था? क्योंकि जब तक आप वन साइडेड फैसले करेंगे और अपोजिट साइड को नहीं देखेंगे तो फिर उस वक्त तक आपकी पॉलिसी सिर्फ पॉलिसीज तक ही महदूद रह जाएंगी, वो इंप्लीमेंट होती नजर नहीं आएंगी। नहीं, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो स्पेशली तौर पर तलीमी इदारों के सरबरान थे, HEC के नुमाइंदे थे, यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदे थे, तलबा की तरफ से या तलबा तंजीमों का कोई सरबराह नहीं वहाँ पर आया गया। तो इसी चीज़ के ऊपर लाए अमल तैयार किया गया है कि जितने स्टूडेंट हम निकाल देते हैं, जो स्पेल कर देते हैं, कि हम उन्हें दोबारा किसी सूरत में भी रीएडमिट ना करें। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि एक तलीम के साथ साथ मेरे ख्याल है एक तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है, और इस बात के ऊपर भी ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है कि टीचर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो रोबोट की तरह आए, एक लेक्चर लिया और दूसरे रूम में चला गया और वहाँ से चला गया, छुट्टी कर गया। उसका काम ये बनता है कि अगर तलीम देता है तो साथ साथ तरबियत भी उस स्टूडेंट की, उन तलबा की जिनको पढ़ाता है, उनकी की जाए, ताकि हमारे माशरे के अंदर तलीम के साथ साथ जो एक टॉलरेंस है, वो एक जज्बा उनके अंदर आए, बर्दाश्त का कुव्वत आनी चाहिए, ताकि माहौल बेहतर से बेहतर जो है वो होता हुआ नजर आए। इस हवाले से वालिदैन का किरदार बड़ा अहम हो सकता है। जब भी तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं तो उनके जहन में ये चीज़ होती है कि अब हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हमको बच्चे नहीं हैं, स्कूल गोइंग हम बच्चे नहीं हैं कि हमें आप लोग समझाएं, आप हमारी इखलाकी तरबियत करें। लेकिन जब वालिदैन उनके जहन में ये बात बिठाएंगे कि जहाँ भी आप तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर अपनी इखलाकियात के दायरे में रहते हुए आपने अपने तालीमी सफ़र को जारी और सारी रखना है। लेकिन आज असातिज़ा की भी उस तरह से इज्जत एहतराम नहीं किया जाता जो कि मुआशरे के अंदर, मुहज़्ज़ब मुआशरों के अंदर जिस तरह से होता है। आज हमारी तनाजुली का एक वजह यह भी हो सकती है कि हमने अपने उस्ताद की इज्जत करना छोड़ दी है, लेकिन दूसरी जानिब यह भी एतराज़ उठाया जाता है कि हमारे उस्ताद सिर्फ जो हैं वो पैसों की मशीन बन चुके हैं और वो अपना जो उनका फोकस है वो सिर्फ इसी चीज़ पर रह गया है कि हमने जाना है, लेक्चर देना है, वापस आ जाना है। किसी को इखलाकी तरबियत होती है या नहीं होती, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं। तो हमारी हुकूमत को ख़ास तौर पे, महकमा तालीम को और यूनिवर्सिटीज़ को ख़ास तौर पे इस चीज़ पर फोकस करना होगा कि अगर हमें उस लिस्ट में शामिल होना है जो कि मुअज़्ज़म मुआशरों के अंदर, और वो इंटरनेशनल सतह की जो रैंकिंग जारी की जाती है टॉप 100 की, अगर यूनिवर्सिटीज़ में हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने शामिल होना है तो हमें हर एतबार से अपने आप को मजबूत करने की बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मीडिया पर बैन भी लगा दिया गया, वहां पर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं होगी, बाज़ हल्कों ने इसकी मजम्मत भी की है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी ने मीडिया के ऊपर बैन लगाया। मेरा ख्याल है कि शायद मैनेजमेंट ही इस काबिल नहीं है कि वो मामलात को सेट कर सके, और उनके नज़दीक ये होगा कि मीडिया अगर यहाँ पर हमारे मामलात को व्यू करेगा, फिर लोग देखेंगे, उससे हमारी जामिया का नुकसान होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, मीडिया तो हमेशा ही किसी भी फील्ड में देखें आप पॉजिटिव रोल प्ले करता है, आवाम तक जो है वो नशरियात पहुँचाता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने, मैं समझता हूं कि मीडिया को अलाउ करना चाहिए, जो अंदर के मामलात हो रहे हैं, जो वहां पर डेली बेसिस की एक्टिविटीज होती हैं, वो आवाम तक दिखानी चाहिए। लाजमी नहीं कि यूनिवर्सिटी में लड़ाई हो तो तब भी दिखाया जाए उस चीज को। हमारे रिपोर्टर, हमारी जितनी भी मीडिया टीम्स हैं, वो हमेशा ही पॉजिटिविटी को जो है वो फरोग दी जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई भी इवेंट हो तो मीडिया उसकी कवरेज के लिए जाता है, बिल्कुल जाता है। फसादात होंगे तो उस चीज को भी कवर करना मीडिया का काम है, क्योंकि आवाम तक मालूमात की रसाई जो है, मीडिया ही एक ऐसा सोर्स है जो कि पहुंचा सकता है। बिल्कुल मीडिया का एक बहुत अहम रोल होता है जी इसमें, ताकि आवाम तक जो है वो शफाफियत की नज़र में चीज़ें जो है वो सामने आनी चाहिए कि बाज़ारन चीज़ क्या है, क्योंकि कुछ बातें सोशल मीडिया पर वायरल कर जाती हैं को विदाउट एविडेंस है। तो मीडिया इस खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें तो वो एक, मैं समझता हूँ, बेहतर एविडेंस की फॉर्म में चीज़ें प्रोवाइड करता है कि असल रियलिटी क्या है किसी चीज़ की।
آج پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے جو پیس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، کیا یہ فسادات کو ختم کر پائے گی؟ جو ایجنڈا، جو سوچ لے کر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اس سفر پہ نکلا ہے، کیا وہ کامیاب ہو پائے گا؟ کیا یونیورسٹیز رسپانس کر پائیں گی اور کیا طلبہ تنظیمیں ان کے اس فیصلے کو مان پائیں گی؟ دیکھیں طاہر بھائی، میرے خیال سے تو یہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ یہ ایک خطابات اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ تقریروں کی حد تک ہی رہ جائے گا یہ چیزیں ساری. اگر دیکھا جائے کہ اس کو سلیبس کا حصہ کر لیا جائے، سلیبس کے اندر یہ نصاب میں چیزیں شامل کر لی جائیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ پڑھائی جائیں، اسٹوڈنٹس کو بتائی جائیں، تو اس سے زیادہ بینیفٹ ہوگا. اگر ہم یہ خالی کانفرنس منعقد کرتے جائیں، سیمینار کرتے جائیں گے، تو میرے خیال ہے اس سے تو زیادہ ایکسپینس ہی بڑھانے والی بات ہے، ادارے کے اوپر بوجھ ڈالنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، اداروں کے اوپر اس طرح سے بوجھ بڑھے گا. اور حسیب عوان نے اپنی تمام تر صورتحال سے اور آج کی اس اہم نوعیت کی یہ جو بیٹھک ہوئی ہے، جو امن کانفرنس ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ بھی کیا. لیکن والدین اپنا بھرپور کردار ادا کریں. والدین کے کردار کے بغیر یہ حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ تبدیلی جو ہے وہ فرد واحد جب یہ سوچ لیتا ہے، جب یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد پوری سوسائٹی کے اندر، پورے معاشرے کے اندر اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ہوا جو ہے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو ہیں، تازہ تبدیلی کے، مثبت تبدیلی کے جو ٹھنڈے ہوا کے جھونکے ہیں، وہ آتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی کوششیں کرنی چاہیے. والدین کو اس میں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی جا کے ادارے جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. طاہر رشید کلیا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.